آج جو سیشن ہے وہ بھی حضرت حجت ہی کے بارے میں ہے، اور آج ہم پرسہ دینے کے لیے، ویسے تو ظاہر ہے کہ پرسہ امام زمانہ ہی کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں ہوتا ہے، سیدہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر آج کا جو پرسہ ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں یوں بھی ہے کہ آج ان کے بابا کی شہادت کی مجلس میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں برادران عزیز، ظاہر ہے کہ مفصل گفتگو کی جا سکتی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ اس خاص رخ سے ان 5 مجلسوں کو مکمل کیا جائے، لہٰذا میں نے پسند کیا کہ اپنے موضوع کو اس طرح سے آگے بڑھا کر پھر یہاں پر اختتام کی طرف آیا جائے۔ دیکھیں یہ 11ویں امام کی زندگی اس اعتبار سے منفرد ہے کہ ہمارے 2 ہی امام ہیں کہ جو اتنی ینگ ایج کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، 28 برس کی عمر 11ویں امام کی، 28 ایئرس جسٹ۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں امام وہ ہیں کہ 30 سال سے بھی کم عمر ان دونوں کی رہی، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ 50s کے اندر آپ کو بہت سے امام ملیں گے، 60s کے اندر کم ملیں گے۔ پیغمبر اکرم 63 برس، مولا کائنات 63 ایئرز، چھٹے امام 65 ایئرز، یہ عمر رہی ہے معصومین کی۔ اور زمانے کے امام ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بالکل استثنائی معاملہ ہے، اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ معصومین میں سب سے کم سن کون ہے تو وہ سید عالم 18 برس، اگرچہ برادران اہل سنت 28 برس کے قائل ہیں، مگر ہمارے پاس جو ایج ہے بی بی کی وہ 18 ایئرز، 18 سال جوانی کا سن جناب سیدہ کا۔ ائمہ اہل بیت کے اندر یہ دونوں امام کم سن رہے۔ شہروں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو شہر ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتے ہیں، مکہ، مدینہ، کوفہ، نجف، بغداد، سامرہ، مشہد، معصومین کے مسکن کے اعتبار سے۔ مکہ اس اعتبار سے کہ وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، ورنہ مکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معصومین میں سے کسی کی قبر موجود، معصومین سے میری مراد 14 معصومین، 13 معصومین ہیں کہ ان میں سے کسی کی قبر بھی مکہ میں نہیں ہے۔ محسنان اسلام تو بہت ہیں کہ جو مکہ میں مدفون ہیں، جناب خدیجہ کی قبر جنت المعلا میں ہے، جناب ابو طالب کی قبر جنت المعلا میں ہے، اور بزرگان ہیں کہ جن کو جنت المعلا مکہ میں دفن کیا گیا۔ مگر مدینہ میں آ جائیں تو 6 معصومین کی قبریں آپ کو شہر مدینہ کے اندر نظر آئیں گی، خود حضور اپنے روضے میں، اور ساتھ ہی ساتھ بقیع کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقی معصومین، سید عالم کا بھی ذکر ملتا ہے، امام حسن کا بھی ذکر ملتا ہے، 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، یہ سارے بزرگان وہ ہیں کہ جو جنت البقیع میں دفن ہیں۔ مولا کائنات شہید ہوئے کوفہ میں، دفن ہوئے نجف اشرف میں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 7ویں امام اور 9ویں امام کی مظلومیت، شہر بغداد، اس زمانے میں کاظمین بغداد کا حصہ نہیں تھا، اس کا نام بھی تھا مقبرۃ القریش۔ کاظمین تو اس کو بعد میں کہا گیا، کاظمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پر 2 کاظم دفن کیے گئے، 7ویں امام کو بھی کاظم کہا گیا، 9ویں امام کو بھی کاظم کہا گیا۔ کاظمین یعنی جہاں پر 2 کاظم مدفون ہیں۔ دوسرا بھی ایک نام ہے جو اتنا معروف نہیں ہے، جوادین، ہمارے امام تقی ان کا ایک لقب جواد بھی ہے، اور امام موسی کاظم کا بھی لقب جواد، اور اس نسبت سے اس جگہ کو جوادین کہا گیا کہ جہاں پر ہمارے دونوں ائمہ مدفون ہیں۔ بعد میں ظاہر ہے کہ جب شہر وسعت پا گیا تو اس جگہ کو بغداد ہی کے اندر شامل سمجھا جانے لگا، اور اب صرف روضے کا نام رہ گیا کاظمین، یعنی شہر تو پورے کا پورا ہے، مگر ارلی ڈیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ شہر بغداد بھی بہت عجیب ہے، اس کی تعمیر کے ساتھ تو سادات کی بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر بنو عباس کے خلیفہ نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام تھا منصور دوانقی، اور جس کی وجہ سے اس شہر کا ایک نام ہے مدینہ منصور، یعنی شہر منصور۔ بغداد بھی اس کو کہا گیا اور شہر منصور بھی اس کو کہا گیا۔ شہر مدینہ، مدینہ منورہ، وہاں پر جو سادات کی بستی اور محلہ بنی ہاشم، جس کا پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ مدینہ سادات کا شہر ہے۔ مدینہ کو کبھی ڈسون مت کیجیے گا، مدینہ مکہ یہ آپ کا شہر ہے، آل محمد کے ماننے والوں کا شہر، سادات کا شہر ہے۔ مدینہ منورہ میں سادات کو ٹارگٹ کر کے اغوا کیا جاتا تھا اور ان کو لایا جاتا تھا بغداد۔ یہ منصور دوانقی کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔
اور اس زمانے میں شہر بغداد کی دیواریں تعمیر کرنے کے لیے پانی کی جگہ سادات کا خون شامل کیا گیا گارے میں۔ معجزے سے کم نہیں ہے آل محمد کے ماننے والوں کا بچ جانا، خاص طور پر سادات کا بچ جانا۔ سادات نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر طول تاریخ کے اندر آپ دیکھیے تو صحیح کہ سادات نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا سلسلہ مل جاتا ہے سیدہ کے ساتھ، پیغمبر اکرم کے ساتھ، علی کے ساتھ، تو ان کو گرفتار کیا جائے، اغوا کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر دیا جائے۔ یعنی یہ عجیب ہے، یہ عجیب ایک تاریخ ہے کہ ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس دن جتنی دیواریں تعمیر کرنی تھیں اگر وہ تعمیر ہو گئیں تو پھر اس کے بعد اگلے دن کے لیے ان کو زندہ رہنے کا موقع دیا جاتا ہوگا؟ نہیں، اگلے دن کا کوٹہ الگ ہے۔ اگلے دن کے لیے جن کو اغوا کیا گیا وہ الگ ہے، ایک سپلائی ہے کہ جو چل رہی ہے، تو اگلے دن تک ان کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ تو ان کو کیا کیا جائے گا کہ دیواروں کے درمیان کھڑا کر کے زندہ دیواروں کو چن دیا جاتا، وہ گھٹ کر وہیں پر شہید ہو جاتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، ایسی خونی تاریخ، وحشت سے بھری ہوئی، جناب جی ہاں یہ ہے تاریخ، بغداد شہر کی تاریخ۔ اس شہر بغداد کو تعمیر کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر آبادیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ٹویسٹ آیا جب یہاں پر ان دونوں کے درمیان عجمی اور عربی کا جو جھگڑا تھا، جب وہ بڑھا ہے ہارون رشید کے زمانے میں، اور پھر مامون رشید کا جب اقتدار اسٹیبلش ہوا ہے تو پھر ہم کو نظر آتا ہے کہ شہر طوس مرکز میں آ گیا، خراسان کا صوبہ، اسے ایک امپورٹنس حاصل ہو گئی۔ جیسے کہ مامون رشید کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ عجمی خنیز سے اس دنیا میں آیا تھا، یعنی ایرانی ماں تھی اس کی، تو اس کو وہاں کے لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر کافی سپورٹ کیا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ پھر بعد میں بالآخر 8ویں امام وہاں پر گئے۔ وہاں کے بہت سے لوگ جو آل محمد سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں، واقف ہوئے ہیں، اس کے اندر امام علی رضا علیہ السلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ پھر 8ویں امام کی جب شہادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام کو پھر وہیں پر دفن کیا گیا، اور اس جگہ کا نام بعد میں پڑا مشہد۔ مشہد پہلے اس کو نہیں کہا جاتا تھا، مشہد کا مطلب ہے مقام شہادت، جیسے مقتل، مقتل کا مطلب ہے مقام قتل، کہ جہاں پر قتل کیا گیا۔ اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے اسم زمان و مکان، یعنی وہ وزن کے جس کے ذریعے سے کسی ٹائم کو ایکسپلین کیا جائے، ایکسپریس کیا جائے، یا کسی پلیس کو ایکسپریس کیا جائے۔ تو مشہد یعنی مقام شہادت، مقتل مقام قتل، مجلس بیٹھنے کی جگہ، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اجتماع ہو، وہ بھی اس میں مکان کے عنوان سے۔ تو بعد میں اس جگہ کو جس کو ہم آج مشہد کہتے ہیں، یہ نام اس کو بعد میں دیا گیا۔ یہ ایک اور شہر ہمارے سامنے آ گیا جو معصومین کے تعلق سے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شہر تعمیر کیا گیا آب و ہوا کے لیے، کہ آب و ہوا کی بہتری کے عنوان سے، اور وہ شہر تھا سر من رآ۔ یہ شہر تعمیر کیا گیا۔ متوکل عباسی نے اس کی تعمیر کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس کی۔ سر من رآ، اسی کو شارٹ کر کے کہا جاتا ہے سامرہ، سامرہ یا سر من رآ، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ سر من رآ اس کا مطلب ہی یہ سر سرور سے، سر من خوش ہوا وہ، رآ ہو کہ جس نے اس کو دیکھا، یعنی اس کی آب و ہوا، اس کی بناوٹ، اس کا انداز ایسا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا سر من رآ۔ دوسرا نام سامرہ۔ جب اس شہر کو آباد کیا گیا تو پھر خلافت کا دارالخلافہ وہاں پر منتقل کیا گیا، اور ایز اے ریزلٹ ہمارے یہ امام 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام، ہمارے یہ امام وہاں پر بلائے گئے۔ اور جب وہ وہاں پر بلائے گئے تو جس محلے کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا اس محلے کا نام تھا عسکر، جس کی نسبت سے پھر ہمارے 10ویں امام کو کہا گیا عسکری۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ میں بھول رہا ہوں، یہ تو 11ویں امام کے نام کا حصہ ہے، حسن عسکری، وہ بعد میں ہے۔ پہلے ہمارے 10ویں امام، امام علی النقی الہادی العسکری، ان کو کہا گیا عسکری۔ عسکری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ محلے کا نام عسکر تھا۔ عسکر اس لیے کہا گیا اس محلے کو کہ وہاں پر ایک فوجی چھاؤنی تھی۔ عسکر، عسکری طاقتیں، یہ اسی سے نکلا ہے، کیونکہ وہاں پر چھاؤنی تھی، فوجیں وہاں پر رہا کرتی تھیں، ان کے کیمپس وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا عسکر۔ اور چونکہ وہ وہاں پر رہتے تھے تو لہٰذا ان کو کہا گیا عسکری۔ پھر وہی گھر کہ
کہ جو 10ویں امام کا تھا پھر بعد میں 11ویں امام کا قرار پایا، پھر وہی گھر بعد میں 12ویں امام کا بھی قرار پایا، وہی گھر بعد میں 12ویں امام کا مقام غیبت بھی قرار پایا، اور وہی گھر پھر بعد میں 11ویں امام کا 10ویں امام کا مزار بھی قرار پایا۔ آپ میں سے وہ احباب کے جو عراق کی زیارتوں کے لیے جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں پر اس ایک احاطے کے اندر آپ کو امام علی نقی کی قبر بھی ملے گی، امام حسن عسکری کی قبر بھی ملے گی، جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبر ملے گی، جناب نرجس خاتون کی بھی قبر ملے گی۔ جناب نرجس خاتون جو زمانے کے امام کی والدہ ہیں، اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون جن کا بہت تذکرہ ملتا ہے زمانے کے امام کی ولادت کے مراحل میں کمک اور مدد کے عنوان سے، کہ جن کو روک لیا تھا 11ویں امام نے کہ آپ رک جائیے، نرجس کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جناب حکیمہ خاتون، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ یہ سب اصولی طور پر کیا ہے؟ یہ ایک مکان ہے۔ یہ مکان کس کا تھا؟ ارلیئر یہ امام علی نقی کا تھا، بعد میں امام حسن عسکری کا، بعد میں زمانے کے امام کا۔ جو سرداب ہے اس سرداب کو امام زمانہ سے ایک نسبت خاص ہے، جیسے کہ وہیں سے امام کی غیبت کا آغاز ہوا۔ یہ ایبسولوٹلی رانگ کہ زمانے کے امام کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ امام وہیں پر رہے یا وہیں پر روپوش رہے، نہ، ہم زمانے کے امام کو اس طرح سے محدود اور مقید نہیں سمجھتے۔ غیب میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان معطل ہو جائے یا سسپینڈ ہو جائے۔ غیب میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آشکار نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، مگر جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں فزیکلی موجود ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پردہ غیبت میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اب ظاہر ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ایک مفصل اور تفصیلی موضوع ہے، ممکن ہے پھر کبھی یا بعد کے سیشن کے اندر اس پر کوئی گفتگو ہو، لیکن یہ کہ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ زمانے کے امام کو ہم کسی غار کے اندر محدود نہیں سمجھتے، زمانے کے امام کو ہم کسی آئی لینڈ کے اندر یا جزیرے کے اندر بھی محدود نہیں سمجھتے۔ زمانے کے امام امام ہیں، وہ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ غیبت میں ان سے استفادے کے لیے جو معصوم نے بات بیان کی اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہو تب بھی اس کی روشنی پہنچتی رہتی ہے، اس کی غیبت استفادے میں مانے نہیں ہے، اسی طرح سے پردہ غیبت زمانے کے امام سے استفادے میں مانے نہیں ہے۔ اب یہ جو 11ویں امام کا جو معاملہ ہے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اس زمانے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو امام کو یقیناً قید و بند کی صعوبتوں کا بھی شامل ہے، مگر آپ پریکٹیکلی دیکھیے سیرت کی کتابیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں۔ تصوف اگر باطل انداز سے سامنے آئے تو امام اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اگر اس زمانے کے اندر فلسفے کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اسحاق کندی کا بہت مشہور مناظرہ جو امام نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے سے اس کو جواب بھجوایا تھا، اور اس نے یقیناً حق پسندی کا ثبوت دیا تھا، اس نے سرنڈر کیا تھا، وہ بھی پڑھنے والا پورا واقعہ۔ ثنویہ جو 2 خداؤں کے قائل تھے، ان کے لیے جو امام نے باتیں کی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے تفویض کے جو عقیدہ باطلہ ہے اس کے حوالے سے بھی امام کی جو نصیحت ہے وہ موجود ہے۔ یہ تمام تر چیزیں 11ویں امام نے اپنے اس مختصر دور امامت کے اندر، خود امام کی زندگی 28 برس، 11ویں امام کی میں بات کر رہا ہوں 28 ایئرز۔ امام کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ 260 ہجری۔ اس میں امام کی امامت کا آغاز ظاہری اعتبار سے کب ہو رہا ہے؟ کہ جب ہمارے امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، that is 254، یعنی 6 سال امامت کا پیریڈ ہے ہمارے اس 11ویں امام کی امامت کا پیریڈ 6 ایئرز۔ مگر ان 6 سالوں کے اندر امام نے غیر معمولی کام انجام دی۔ مختلف علاقوں کے اندر سفرا بھی ہیں، امام کے نائبین بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، وہ کام بھی کرنا ہے۔ یعنی وہ جو بعد میں زمانے کے امام کے نائب خاص قرار پائے، جناب عثمان ابن سعید، یہ خود 11ویں امام کے بھی نائب خاص تھے، اور ان سے پہلے 10ویں امام کے بھی نائب خاص تھے۔ یعنی یاد رکھیے گا ہماری چین کہیں بریک نہیں ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا سلسلہ ہے تسلسل کے ساتھ آپ اس کو متصل کر سکتے ہیں ائمہ اہل بیت کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے علامہ رشید ترابی اس پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اگر میں شروع کروں، اور کئی مرتبہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں اگر اپنے سلسلہ روایت کو بیان کروں تو میں اس سلسلہ روایت کو پہنچا سکتا ہوں 8ویں امام تک، 6 امام تک، مولا کائنات تک، پیغمبر اکرم تک۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس کا مظاہرہ کیا بھی، اور یہی چیز شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری انہوں نے بڑے افتخار کے ساتھ اس بات کو لکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ کہیں پر بھی معطل نہیں ہے۔ اگر میں اپنے استاد جناب آیت اللہ بروجردی سے شروع کروں کسی حدیث کی روایت کو، تو یاد رکھیے گا کہ جب میں بیان کروں گا تو وہ سلسلہ اپنے استاد سے شروع کروں گا، اور وہ سلسلہ منتہی ہو جائے گا 6 امام تک، اور 6 امام سے وہ مولا کائنات تک۔
اور جب ملائے کائنات تک تو پھر پیغمبر اکرم تک، اور جب پیغمبر اکرم تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل سے ہوتا ہوا یہ معاملہ خدا تک چلا گیا۔ جو مکتب آل محمد کا ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی کمزور بنیاد پر نہیں ہے، یہ کمزور بنیادوں پر نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ اس کے اندر 11ویں امام کا اپنا ایک رول ہے، 11ویں امام کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ امام نے تفسیر کا کتنا ذخیرہ دیا ہوگا کہ آج بھی تفسیر امام عسکری علیہ السلام کے نام سے ایک نسخہ موجود ہے۔ تحقیق اپنی جگہ پر، تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے کہ یہ چیک کر لیا جائے کہ اس میں کون سی بات معتبر ہے کون سی معتبر نہیں ہے، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ 11ویں امام نے تفسیر کا اتنا بڑا ذخیرہ تو دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ نسخہ ہمارے سامنے آ گیا، جو ہمارا ایک اجتماعی ہیریٹیج بنتا ہے علمی اعتبار سے، اس میں ہر امام نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا ہے۔ نہج البلاغہ علی مرتضیٰ، صحیفہ علویہ مولا کائنات، خطبہ فدق جناب سیدہ، یعنی خطبہ فدق کی جو مناظرانہ حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس کا ابتدائیہ ذرا دیکھیے تو آپ کو عقائد اور اعمال اور اخلاق کی کتنی چیزیں وہیں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چوتھے امام صحیفہ کاملہ رسالۃ الحقوق، چھٹے امام، پانچویں امام، آپ کی کون سی کتاب ایسی ہے جو قال الباقر اور قال الصادق سے خالی ہے؟ کافی سے شروع کریں، من لا یعذر، تہذیب، استبصار، جس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو ملے گا۔ آٹھویں امام عیون اخبار رضا آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے تفسیر امام عسکری تک ہر امام نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا ہے، کہ جس کے بعد مکتب آل محمد اتنا رچ محسوس ہوتا ہے کہ آپ روایات کو اگر خالی کمپیر کرنا شروع کریں، یعنی اب یہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن نہیں، بہرحال ایک جملہ تو میں ضرور عرض کروں گا۔ کبھی آپ اس رخ سے غور کیجئے گا، میرے لیے محترم برادران اہل سنت بہت محترم ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، یقین جانیے، اور میں اتحاد کا قائل بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ حقیقتیں تو اپنی جگہ پر ہیں نا، کہ ذرا دیکھیے کہ جو صحاح ستہ، جو 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر اگر آپ ریپیٹیشن کو ہٹا دیں، تکرار کو ہٹا دیں، اور ہماری 4 کتابیں ہیں اصول 4 جو کہلاتی ہیں، الکافی، من لا یعذر، تہذیب اور استبصار، شیخ کلینی، شیخ صدوق اور شیخ توسی کی 2 کتابیں، ایز اے ریزلٹ 4 بکس، اور وہاں پر 6 کتابیں۔ جو ریپیٹیشن ہے وہ وہاں سے بھی ہٹا دیجئے، جو ریپیٹیشن ہے وہ یہاں سے بھی ہٹا دیجئے، اور ریپیٹیشن کے بعد صرف کمپیر کیجئے کہ یہ ہیریٹیج کس کے پاس کتنا ہے، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان 6 کتابوں میں مل کر جتنی حدیثیں موجود ہیں نا، اس سے زیادہ ہماری ایک الکافی کے اندر موجود ہیں، اس سے زیادہ، ان 6 کتابوں سے زیادہ ہماری ایک الکافی کے اندر روایتوں کی اور احادیث کی تعداد ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ اتنا جو بڑا ذخیرہ علمی ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ ہم نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھا، نصیحت کو بھی یاد رکھا کہ میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب ہم ان سے وابستہ ہوئے تو ہمارا ذخیرہ علمی اتنا وسیع ہونا ہی چاہیے تھا۔ بس دکھ اسی بات کا ہے کہ عام لوگوں نے ذخیرہ علمی کی قدر کی، نہ ان اماموں کی قدر کی۔ پیغمبر اکرم یہ کہہ کر گئے تھے اس دنیا سے، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، صحیح مسلم کی روایت، کہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ دیکھو میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا۔ 3 مرتبہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں میں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی۔ اور کیا عجیب ہے، جب کبھی مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے تو پیغمبر اکرم کی قبر کو مخاطب کر کے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، دیکھو میرے اہل بیت کا حق یاد رکھنا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، مگر آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ وہ جس کو آپ اپنا نفس کہتے تھے اس علی کے سر پر ضربت لگی اور داڑھی خون سے خضاب ہوئی۔ وہ آپ کی بیٹی جس کو آپ اپنا ٹکڑا کہتے تھے وہ شہر مدینہ میں فریاد کر رہی ہے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہ۔ بابا آپ کے بعد آپ کی فاطمہ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑھتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے اللہ کے رسول وہ آپ کا بڑا نواسا آپ کے پہلو میں دفن کے لیے لایا گیا تو تیروں سے استقبال کیا گیا، وہ واحد جنازہ کے جو گھر سے نکلا بھی اور گھر میں واپس لایا بھی گیا۔ اور اے اللہ کے رسول بالآخر حسن کا جنازہ تیروں کی چھاؤں میں ہی صحیح مگر اٹھ تو گیا، مگر حسین کا جنازہ تو اٹھ ہی نہ سکا۔ حسین کا جنازہ مقتل میں بے گور و کفن پڑا رہا،
سید سجاد کو اسی بات کا تو خلق تھا. اور اے اللہ کے رسول آپ کا یہ چوتھا امام، آپ کا یہ نواسا، یہ آپ کا وارث، وہ 35 برس تک کربلا کو یاد کر کے روتا رہا. اور آج ہم آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے اس بیٹے کا جس کا نام حسن عسکری. یہ دونوں امام کے جن کا نام حسن ہے، 14 معصومین کے اندر 2 ہی ہیں کہ جن کا نام حسن ہے، یا حسن مجتبیٰ یا حسن عسکری. بہت سے اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا، مگر یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں امام کے جن کا نام حسن ہے ان کو عجیب زہر دیا گیا. حسن مجتبیٰ کو زہر حل سے شہید کیا گیا، یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی مچھلیاں ہلاک ہو جاتی، جس نے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا. اور یہ آپ کا امام حسن عسکری، جب ان کو زہر دیا گیا، 5 ربیع الاول کو زہر دیا گیا، اور بالآخر زہر کے آثار امام کے جسم کے اوپر نمایاں ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ یہ شب آ گئی. اور جب یہ شب آئی ہے تو اس شب کے بارے میں علماء نے لکھا، شیخ طوسی نے بھی لکھا علیہ رحمہ، اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھا کہ 11ویں امام کی عجیب کیفیت تھی. زہر کا اثر پوری شدت کے ساتھ تھا. ایک غلام عقید اور ایک کنیز وہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے، اور 11ویں امام نے اپنے غلام عقید سے یہ کہا کہ میرے لیے آب مستلغی تیار کیا جائے، خاص انداز کا مشروب کہ جو دوا کے طور پر امام پینا چاہتے تھے، کہا کہ اس کو جوش دے کر میرے لیے تیار کرو. تو عقید کہتے ہیں کہ میں نے امام کا حکم سنا، اور امام کا حکم سننے کے بعد پھر اس پانی کو تیار کیا. جب میں تیار کر رہا تھا تو پانی تیار ہو گیا، میں نے اس کو جوش دیا، پھر اس کے بعد اس کو نکالا ایک جام میں، اور اس کو لے کر میں گیا امام کے پاس. امام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑا، لیکن امام کے ہاتھوں میں راشا تھا. یہ الفاظ ہیں، امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور امام نے اپنے لبوں سے اس جام کو قریب کرنے کی کوشش کی. امام کے دانت بجنے لگے، امام پی نہیں پا رہے تھے، ہونٹوں پر بھی کپکپاہٹ تھی. تو امام نے وہ جام پھر مجھے واپس دے دیا اور کہا کہ ایک مہربانی کرو، اس کمرے میں جا کر دیکھو، ایک بچہ نظر آئے گا جو حالت سجدہ میں ہوگا. یہ آپ کے زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بچہ ہوگا جو حالت سجدے میں ہوگا، ذرا اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور اس سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. اور جب ان کو لے کر آئی ہیں، ان کی مادر گرامی اور وہ غلام لے کر آئے ہیں، حضرت حجت کو 5 برس کا 6 برس کا سن ہے زمانے کے امام کا، اور منظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بابا اب دم آخر کسی بھی وقت امام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور جب وہ کیفیت تھی تو امام نے ان کو دیکھ کر، کیا کیفیت امام کی ہوئی کہ جو یعقوب کی یوسف کو دیکھ کر ہوئی تھی، کہ جس طرح یعقوب خوش ہو گئے کہ ارے میرا یوسف میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، 11ویں امام نے زمانے کے امام کو دیکھا، خوش ہوئے. اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہیں، یا سیدہ اہل بیت ہی، اے میرے اہل بیت کے سردار، اسقن الماء، اے بیٹا اپنے ہاتھوں سے یہ پانی پلا دو، فإنی ذاہب الی ربی، اس لیے کہ بس اب اپنے رب کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا. زمانے کے امام اس موقع پر اس گلاس کو، اس مشروب کو تھامتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے 11ویں امام کو وہ پانی پلاتے ہیں. امام نے اب بڑے اطمینان کے ساتھ وہ پانی پیا. آسان ہو جاتا ہے جب وارث سرہانے موجود ہو اور وہ پانی پلا رہا ہو، اور جب امام نے پانی پی لیا تو پھر اس کے بعد کا بیٹا تم ہی صاحب الامر ہو، تم ہی زمانے کے امام ہو، تم ہی اللہ کے رسول کی آخری حجت ہو، خدا کی آخری حجت تو اللہ کے رسول کے آخری وصی ہو، آخری وارث ہو. اب یہ کام سارے تمہارے سپرد ہیں، مگر بیٹا ایک زحمت اور ہے، مجھے ذرا نماز پڑھا دو، مجھے ذرا نماز پڑھا دو. اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں، مندیل کا لفظ آیا کہ رومال کو بچھایا گیا، 11ویں امام کی گود میں رکھا گیا، اور اب حضرت حجت پانی ڈالتے جاتے ہیں اور 11ویں امام وضو کرتے ہیں. جہاں 11ویں امام نہیں کر پاتے وہاں زمانے کے امام نے خود وضو کروایا. یہاں تک ملتا ہے کہ مسح کرنے میں زحمت ہو رہی تھی تو زمانے کے امام نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو درست کیا اور اس کے ساتھ پھر مسح کروایا، سر کا مسح، پیر کا مسح. اور پھر 11ویں امام نے نماز بیٹھ کر پڑھی. یہ عالم محمد کے گھرانے میں قیامت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت کم آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. فاطمہ زہرا شہادت سے پہلے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. دمشق کے زندان کے اندر جناب زینب کبریٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. اور یہاں پر 11واں امام کا بیٹھ کر نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ 11ویں امام نے پیشانی سجدے میں رکھی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آخری جملہ کہا، اے معبود میں نے تیری عبادت کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی، تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بس عزیزوں، یہ 11ویں امام کا سجدہ اور وہ حسین کا سجدہ. یہ 11ویں امام کا وارث
جو سرحانے موجود ہے اور وہ حسین کا نصیب اور حسین کی قسمت. اے زمانے کے امام آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اے 11ویں امام آپ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے, مگر مولا پھر بھی خوش نصیب رہے. آپ کا بیٹا آپ کے سرحانے موجود تھا, آپ کو وقت آخر اپنے بیٹے کے پاس نہیں جانا پڑا. آپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے پانی پی رہے تھے, آپ کا بیٹا آپ کی کمک کر رہا تھا, آپ کو اپنے بیٹے کو اٹھانا نہیں پڑا. مگر زمانے کے امام آپ سے کیا چھپا ہوا ہے کہ آپ کے جد حسین مظلوم پر کیا عجیب وقت آیا تھا کہ جب وقت آخر میدان میں جا رہے ہیں تو سید سجاد بابا کے پاس نہیں آ سکتے, حسین مظلوم کو اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے. اور عجیب سوال اور جواب ہے کہ جو ہمیں سنائی دیتے ہیں, کتابوں میں ملتے ہیں کہ سید سجاد کہتے ہیں بابا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ کہا بیٹا قد قتلا, وہ مارے گئے. کہا بابا مسلم بن اوسجہ کا قد قتلا, بیٹا مارے گئے. بس اتنا سمجھ لو لیس فی الخیام رجل الا انت وانا, اب خیموں میں مردوں میں یا تم باقی بچے ہو یا میں باقی بچا ہوں. اور اس موقع پر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو مجھے دیجئے گا. تو جناب زینب کہتی ہیں بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا اکیلا ہو گیا, میرا بابا کتنا تنہا ہو گیا, میں عصا کے سہارے سے ٹیک لگا کر میدان میں جاؤں گا اور پھر تلوار سے اپنے بابا سے دفاع کروں گا. مگر حسین نے اس وقت روک دیا, نہیں میرے لال سید سجاد یہ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے, بالآخر کربلا کا جہاد جہاد اصغر ہے, تمہیں تو کوفہ اور شام کو فتح کرنا ہے, وہ جہاد جہاد اکبر ہے. لے جاؤ پھپھیوں کو, لے جاؤ بہنوں کو, لے جاؤ بیویوں کو. یہاں پر حسین کا فریضہ مکمل ہوا, بیٹا اب تمہارا فریضہ شروع ہوتا ہے. اور واقعاً سید سجاد کوفہ اور شام کو فتح کر کے کربلا میں سلام کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں, اور کل جہاں بات رکی تھی کہ بشیر نے اعلان کیا اور اب سب کے سب باہر آنا شروع ہوئے اور پوچھتے ہیں اے بشیر بتاؤ وہ قافلہ ہے کہاں پر؟ جب پتا چلا مدینے کے باہر منتظر ہیں تو سب کے سب وہاں پر پہنچے. اور عبداللہ ابن جعفر طیار, یہ جناب زینب کے شوہر ہیں, سوال کرتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں ہے؟ تو کسی نے کہا اے عبداللہ یہ جناب زینب کا خیمہ ہے. عبداللہ اس خیمے میں گئے, ایک بی بی نظر آئی, چہرے کو جھکایا اور معذرت کرتے ہوئے باہر آئے. بی بی کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے, ورنہ میں کسی غیر خاتون کے خیمے میں اس طرح سے داخل نہیں ہوتا. تو جناب زینب نے پیچھے سے آواز دی عبداللہ یہ کون سا دن آ گیا, عبداللہ یہ کون سا دن آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا. مگر اے شہزادی زینب عبداللہ کا کیا قصور ہے؟ 1 سال کی قید کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے, عبداللہ پہچان نہیں سکے. اور ایسے میں فاطمہ صغرا کیا کر رہی ہیں؟ فاطمہ صغرا سب کچھ سن لیا, آنسو بہا لیے, اور اب فاطمہ صغرا آئیں جناب رباب کی گود میں کچھ تلاش کر رہی ہیں, نظر نہیں آیا, ڈھونڈ رہی ہیں, نظر نہیں آیا. آگے بڑھی جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی, نظر نہیں آیا. لیلا کی گود میں ڈھونڈ رہی ہیں, نظر نہیں آیا. کسی نے پوچھا صغرا ڈھونڈ کیا رہی ہو؟ اے صغرا کس کی تلاش ہے؟ کہا آپ نے مجھے کہا میرا بابا مارا گیا, میں نے صبر کیا. آپ نے کہا میرا چچا عباس مارا گیا, میں نے صبر کیا. آپ نے کہا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا, میں نے صبر کیا. مگر میرا ننھا بھائی علی اصغر, اسے تو کسی نے قتل نہ کیا ہوگا, اب تو کافی بڑا بھی ہو گیا ہوگا. میں اپنے اصغر بھیا کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ تو میرے ساتھ کھیلے. بیبیوں نے یہ جملے سنے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور بیبیوں نے کہا صغرا تجھے کیسے بتائیں, اصغر تیرے بابا کے سینے پر کربلا میں سو رہا ہے, اصغر بھی اس دنیا میں باقی نہ رہا. صغرا نے یہ مصائب سنے, ماتم شروع ہے. اور اب اس کے بعد جب یہ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا, بی بی زینب سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. ام کلثوم نے بڑی بہن کی نمائندگی کرتے ہوئے شہر مدینہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگی مدینہ جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا. فبالحسرات والاحزان جینا, ہم بڑے غموں کے ساتھ واپس آئے ہیں. جب یہاں سے چلے تھے سہاگ سلامت تھے, گودیاں آباد تھیں, اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں سہاگ اجڑ چکے ہیں, گودیاں ویران ہو چکی ہیں. جب نانا کا روضہ قریب نظر آیا تو جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا اور آہستہ آہستہ اپنے نانا کے روضے سے قریب ہوئی چوکھٹ کو تھام کر جناب زینب نے کہا نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں. نانا آپ کے گود میں کھیلنے والا حسین اب اس دنیا میں نہ رہا. اور پھر اس کے بعد جناب زینب قبر پیغمبر پر آئیں اور ایک جملہ کہا, نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے
کوئی نہ کوئی تحفہ اور ہدیہ لے کر آتا ہے. آپ کی نواسی سفر سے واپس آئی ہے, تحفہ میں بھی لے کر آئی ہوں, مگر وہ تحفہ کیا ہے یہ کہہ کر خون بھرا کرتا قبر پیغمبر پہ ڈال دیا. اے نانا یہی وہ کرتا تھا جو وقت شہادت حسین کے جسم پر تھا. جب کرتا پیغمبر کی قبر پر ڈالا گیا تو پیغمبر کی قبر پر زلزلہ طاری ہو گیا. اور اب جناب زینب کہتی ہے نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنے بازوؤں پر سے ردا ہٹا کر دکھاتی. کیا دکھاتی؟ وہ تحفے جو اس امت نے دیے. میں رسیوں کے نشان دکھاتی, میری پشت پر تازیانوں کے نشان موجود ہیں. یہ دن میں اپنے نانا سے باتیں کی, اور جب رات میں ماں کی قبر پر آئی تو ماں کو مخاطب کر کے کہا, آخری جملہ ماں کو مخاطب کر کے کہا, اے اماں فاطمہ آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا, یہ آپ کی زینب ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل تعزیانے برداشت کرتی رہی, مسلسل کوڑے کر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما, بانیان حاضرین منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے پروردگار ہمارا نام بی بی کی دعاؤں میں شامل فرما. اے مالک ہم گنہگار ہیں, ہم خطاکار ہیں, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے اے پروردگار, مگر اتنا ضرور ہے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. اے پروردگار ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں, ہم تیرے حبیب کے ماننے والے ہیں. اے پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کا, تجھے واسطہ پنجتن پاک کا. ہم نے جو عزاداری کی وہ ناقص عزاداری ہے. ہم کیا اور ہماری عزاداری کیا, ہم کیا اور ہمارا رونا کیا, ہم کیا اور ہمارا ماتم کیا, مگر بس اے پروردگار اپنا نام عزاداروں میں شامل کروانے کے لیے ہم نے یہ کچھ کوشش کی. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں, شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر سکیں, لیکن بہرحال اے پروردگار تیری رحمت سے کیا بعید ہے, جناب سیدہ کے کرم سے کیا بعید ہے. اے مالک اس ناقص عبادت کو اپنی رحمت کے صدقے میں بطور کامل قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, حسین کے لیے بچھائے گئے فرش پر آ کر ہم نے عزاداری کی. مالک ہم سب کو حسین کے روضے کی زیارت بھی نصیب فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری, عزاداروں, عزاخانوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبانوں انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم.